14 سے 20 سال کی بچی آپ کی توجہ کی منتظر۔ اگر پیرنٹس اس عمر کے بیچ میں اپنی بچی کے اوپر دھیان دیتے ہیں تو اگر آپ کی بیٹی 14 سے 20 سال کی ہو چکی ہے، اگر آپ اپنی بیٹی میں یہ 5 یا ان 5 میں سے کوئی ایک بھی نشانی دیکھو تو سمجھ جانا کہ وہ گھر سے باہر سچے پیار کی تلاش میں ہے۔ سب سے پہلی نشانی یہ ہے، وہی معصوم سی بیٹی جس کی مسکراہٹ کبھی گھر کے ہر کونے میں زندگی بھر دیتی تھی، جس کی باتوں میں بچپن کی خوشبو اور آنکھوں میں معصوم خواب جھلکتے تھے۔ جب وقت کے ساتھ ساتھ بیٹی 14 سے 20 سال کی عمر کی دہلیز پہ پہنچتی ہے تو اس کے اندر ایک خاموش سا بدلاؤ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جہاں اس کی سوچ بدلتی ہے، اس کا جسم بدلتا ہے، اس کی ترجیحات بدلتی ہیں اور اس کے احساسات پہلے سے زیادہ گہرے اور حساس ہو جاتے ہیں۔ اگر اسی نازک مرحلے پر جب اس کے دل کو سب سے زیادہ کیئرنگ توجہ اور سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اسے گھر میں وہ اپنیت نہ ملے جو وہ چاہتی ہے، اگر اس کی بات کو نہ سنا جائے، اس کے جذبات کو محسوس نہ کیا جائے اور اس کی خاموشی کو سمجھنے کی کوشش نہ ہو، تو وہ آہستہ آہستہ اپنے ہی گھر میں خود کو اکیلا محسوس کرنے لگتی ہے۔ 14 سے 20 سال کی عمر میں جب بیٹی کو وہ پیار نہیں ملتا جو اسے اندر سے مضبوط کرے، جب اسے وہ آواز نہیں ملتی جو اسے سنے، جب اسے وہ احساس نہیں ملتا جو اسے اہم سمجھے، تو وہ انجانے میں اس محبت کی تلاش شروع کر دیتی ہے جو اسے سمجھ سکے، جو اس کی بات کو اہمیت دے، جو اس کے جذبات کو محسوس کرے۔ اور یہی وہ وقت ہوتا ہے جب وہ بیٹی گھر کے اندر نہیں بلکہ باہر اس کے سچے پیار کی تلاش میں نکلنے لگتی ہے، جس کی اصل جگہ اس کا اپنا گھر ہونا چاہیے تھا۔ اب آپ کی بیٹی 14 سے 20 سال کی ہو چکی ہے، اگر اپنی بیٹی میں یہ 5 یا ان 5 میں سے کوئی ایک بھی نشانی دیکھو تو سمجھ جانا کہ وہ گھر سے باہر سچے پیار کی تلاش میں ہے۔ سب سے پہلی نشانی یہ ہے، وہی ننھی سی گڑیا جس کی ہنسی کبھی گھر کی دیواروں میں زندگی بھر دیتی تھی، جس کی معصوم آنکھوں میں خواب جلملاتے تھے اور جس کی چھوٹی چھوٹی فرمائشیں کبھی دل کو مسکرا دیتی تھی۔ آج وہی بچی جب خاموش ہونے لگے تو یہ خاموشی عام نہیں ہوتی۔ جب بیٹی 14 سے 20 سال کی عمر کی دہلیز پہ قدم رکھتی ہے، جب وہ وقت ہوتا ہے، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اس کے دل کو سب سے زیادہ محبت، توجہ اور سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن اگر اسی نازک مرحلے پر اسے گھر میں وہ اپنیت نہ ملے، اس کے جذبات کو سننے والا کوئی نہ ہو اور اس کے احساسات کو اہمیت نہ دی جائے، تو وہ آہستہ آہستہ اپنے ہی گھر میں اجنبی بننے لگتی ہے۔ وہ پہلے کی طرح ماں سے باتیں نہیں کرتی، باپ کے سامنے اپنے دل کی بات نہیں رکھتی، بلکہ اپنے جذبات کو اندر ہی اندر دبانے لگتی ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے جب وہ اپنی خاموشی کا بوجھ کہیں اور لے جاتی ہے، وہ اپنے راز، اپنی باتیں، اپنے دکھ کسی ایسے کو سنانے لگتی ہے جو اسے توجہ دے، چاہے وہ کتنا ہی عارضی کیوں نہ ہو۔ اگر آپ دیکھیں کہ آپ کی بیٹی اب آپ سے کم اور کسی باہر والے سے زیادہ کھل رہی ہے، اپنے دل کی دنیا سے باہر بس رہی ہے، تو یہ ایک گہرا اشارہ ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں ایک بیٹی صرف سنی جانا چاہتی ہے، سمجھی جانا چاہتی ہے، اور اگر اسے یہ سب گھر میں نہ ملے تو وہ وہی سکون کہیں اور تلاش کرنے لگتی ہے جس کی اصل جگہ اس کا اپنا گھر تھا۔ دوسری نشانی، وہی معصوم سی مسکراہٹ، نرم لہجے میں بات کرنے والی، چھوٹی چھوٹی خوشیوں پر کھل اٹھنے والی آپ کی بیٹی، جس کی آنکھوں پہ تعریف سننے کی ایک فطری چمک ہوتی ہے۔ جب بدلنے لگے تو یہ تبدیلی خاموشی سے دل میں اترتی ہے۔ جب بیٹی بلوغت کی عمر یعنی 14 سے 20 سال کے درمیان داخل ہوتی ہے، اس وقت اس کے دل میں اپنی پہچان بنانے اور سراہے جانے کی شدید خواہش ہوتی ہے۔
اگر اس نازک مرحلے پر گھر میں اس کی تعریف نہ کی جائے، اس کی چھوٹی کامیابیوں کو نظر انداز کر دیا جائے، اس کے جذبات کو اہمیت نہ دی جائے تو اندر سے خالی محسوس کرنے لگتی ہے۔ یہی خلا اسے اس مقام پر لے آتا ہے جہاں وہ معمولی سی توجہ کو بھی غیر معمولی اہمیت دینے لگتی ہے۔ پھر اگر کوئی باہر کا شخص اس کی تعریف کر دے، اس کے انداز کو سراہ دے یا اس کی بات کو اہم سمجھ لے تو وہ فوراً اس طرف مائل ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ وہ ایک چھوٹی سی بات پر حد سے زیادہ خوش ہو رہی ہے، جلدی کسی کے قریب ہو رہی ہے اور اس کی باتوں کو دل سے لگانے لگتی ہے۔ یہ دراصل اس پیار اور توجہ کی تلاش ہے جو اسے اپنے گھر میں محسوس نہیں ہو رہی۔ اگر والدین اس کیفیت کو نہ سمجھیں تو یہی معمولی سی اٹینشن آہستہ آہستہ اس کے لیے ایک سہارا بن جاتی ہے اور وہ انجانے میں اس راستے پر چل پڑتی ہے جہاں وہ اپنی کمی کو باہر کے لوگوں سے پورا کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ تیسری نشانی، وہی نرم لہجے میں بات کرنے والی، شرمیلی مسکراہٹ سجائے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ دل کھول کر ہنسنے والی آپ کی بیٹی جب اچانک اپنے آپ کو سمیٹنے لگے تو یہ بدلاؤ محض عادت نہیں ہوتا، اس کے پیچھے ایک خاموش کہانی چھپی ہوتی ہے۔ جب بیٹی بلوغت کی دہلیز یعنی 14 سے 20 سال کی عمر میں داخل ہوتی ہے تو اس کے اندر ایک نئی دنیا جنم لیتی ہے۔ جذبات گہرے ہوتے ہیں، احساسات نازک ہو جاتے ہیں۔ اگر اس مرحلے پر اسے گھر میں سننے والا کوئی نہ ملے، اس کی بات کو اہمیت دینے والا نہ دی جائے یا اس کی احساسات کو معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیا جائے تو آہستہ آہستہ اپنے گرد ایک دیوار کھڑی کر لیتی ہے۔ پھر وہ اپنی ایک الگ دنیا بنا لیتی ہے جہاں اس کے راز، اس کی باتیں، اس کی کہانیاں صرف چند مخصوص لوگوں تک محدود ہو جاتی ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنے پروٹیکٹ کرنے لگتی ہے، معمولی طور پر اپنی باتوں کو ادھورا چھوڑ دیتی ہے یا اپنے معاملات کے بارے میں کھل کر نہیں بتاتی۔ پرائیویسی یہ نہیں ہوتی بلکہ یہ سب صرف خاموش فاصلے کی علامت ہوتی ہے۔ اسے لگتا ہے گھر والے اسے سمجھ نہیں پائیں گے، اس لیے وہ اپنی سچائی کہیں اور محفوظ کرنے لگتی ہے۔ اگر یہ کیفیت بڑھتی جائے تو یہ اس بات کا اشارہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے جذبات تعلقات گھر سے باہر قائم کر رہی ہے اور وہی تعلقات اس کے لیے اہم ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ وہاں اسے وہ سننے والا مل جاتا ہے جو اسے اپنے ہی گھر میں محسوس نہیں ہوا۔ چوتھی نشانی، وہی ہنستی کھیلتی، شوخ مجاز اور زندگی سے بھرپور آپ کی بیٹی جس کی مسکراہٹ کبھی گھر کے ہر کونے کو روشن کر دیتی تھی۔ جب اس کے چہرے پر اچانک بدلتے ہوئے تاثرات آنے لگیں تو یہ صرف مزاج کا اتراؤ چڑھاؤ نہیں ہوتا، اس کے پیچھے ایک گہرا احساس چھپا ہوتا ہے۔ جب بیٹی 14 سے 20 سال کی عمر کے نازک مرحلے میں داخل ہوتی ہے، اس کا دل پہلے سے زیادہ حساس ہو جاتا ہے۔ اگر اسی وقت اس کے جذبات کو دبایا جائے، اس کی باتوں کو نظر انداز کیا جائے یا اسے سننے والا کوئی نہ ہو تو اس کے اندر ایک خاموش خلا پیدا ہونے لگتا ہے۔ یہی خلا اس کے رویے میں شدت پیدا کرتا ہے۔ کبھی وہ بغیر کسی خاص وجہ کے بہت خوش نظر آنے لگی اور کبھی اچانک چھوٹی سی بات پر اداس یا غصے میں آ جائے گی۔ آپ دیکھیں گے کہ معمولی سی بات اس کے دل کو گہرا چوٹ پہنچا دیتی ہے اور وہ باتیں جو پہلے اس کے لیے عام تھی اب اسے اندر تک ہلا دیتی ہیں۔ یہ بے وجہ رد عمل دراصل بے وجہ نہیں ہوتے بلکہ اس کے پیچھے وہ جذبات ہوتے ہیں جو سنے نہیں گے، سمجھے نہیں گے۔ اگر یہ کیفیت بار بار نظر آنے لگے تو اسے صرف ضد یا موڈ نہ سمجھیں، یہ اس بات کا اشارہ ہو سکتا ہے کہ وہ اندر سے کسی سہارے، کسی ایسے احساس کی تلاش میں ہے جو اسے سکون دے، جو اسے یہ یقین دلائے کہ وہ اہم ہے، قیمتی ہے۔ اور اگر یہ احساس اسے گھر میں نہ ملے تو وہ انجانے میں اسے کہیں اور تلاش کرنے لگتی ہے۔ پانچویں نشانی، وہی پیاری سی بیٹی جس کے قدموں کی آہٹ کبھی گھر میں رونق بھر دیتی تھی، جس کی ہنسی دیواروں سے ٹکرا کر خوشی بن جاتی تھی۔ جب وہی بچی آہستہ آہستہ گھر کی
فضا سے دور ہونے لگے تو یہ صرف مصروفیت نہیں ہوتی، یہ ایک خاموش تبدیلی ہوتی ہے۔ جب بیٹی 14 سے 20 سال کی عمر کے اس حساس مرحلے میں داخل ہوتی ہے تو اس کے دل کو سب سے زیادہ اپنیت، توجہ اور حساس اہمیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر اسی وقت اسے گھر میں وہ گرم جوشی نہ ملے، اس کی باتوں کو نہ سنا جائے، اس کے جذبات کو نظر انداز کر دیا جائے تو وہ دل ہی دل میں ایک خلا محسوس کرنے لگتی ہے۔ یہی خلا اسے گھر کی چار دیواریوں سے باہر کی دنیا کی طرف کھینچنے لگتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں گے وہ گھر میں کم وقت گزارنے لگتی ہے، بار بار باہر جانے کے بہانے تلاش کرتی ہے یا ایسے لوگوں کے ساتھ وقت گزارنے کو ترجیح دیتی ہے جہاں اسے سنا جائے، چاہے وہ ماحول کتنا ہی غیر یقینی کیوں نہ ہو۔ عجب بات یہ ہوتی ہے کہ وہ باہر جا کر زیادہ مطمئن اور خوش نظر آتی ہے، جبکہ اپنے ہی گھر میں اسے وہ سکون محسوس نہیں ہوتا۔ اگر یہ تبدیلی واضح ہونے لگے تو اسے صرف عادت یا شوق نہ سمجھیں، یہ اس بات کا اشارہ ہو سکتا ہے کہ وہ وہی محبت، وہی سکون، وہی اپنیت باہر تلاش کر رہی ہے جو اسے اپنے ہی گھر میں ملنی چاہیے تھی، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں والدین کی تھوڑی سی توجہ، تھوڑی سی نرمی اور سچے دل سے دی گئی محبت اس کا راستہ بدل سکتی ہے۔ محترم خواتین و حضرات، وہی ننھی سی جان جو کبھی ماں کی گود میں سر رکھ کر دنیا کے ہر غم سے بے خبر ہو جاتی تھی، جس کی آنکھوں میں معصوم خواب ہوا کرتے تھے، جس کی چھوٹی چھوٹی خواہش گھر کے ہر فرد کے چہرے پر مسکراہٹ لے آتی تھی، وقت کے ساتھ جب وہی بیٹی 14 سے 20 سال کی عمر کی دہلیز پہ قدم رکھتی ہے تو اس کی دنیا بدلنے لگتی ہے۔ اس کے چہرے کی معصومیت میں ایک نئی سنجیدگی شامل ہو جاتی ہے، اس کی باتوں میں گہرائی آ جاتی ہے اور اس کے دل پر ایسے جذبات جنم لینے لگتے ہیں جنہیں وہ خود بھی پوری طرح نہیں سمجھ پاتی۔ یہ وہ عمر ہوتی ہے جہاں جسم میں تبدیلیاں آتی ہیں، اور یہی تبدیلیاں صرف جسم تک محدود نہیں رہتی بلکہ اس کی سوچ، اس کی احساسات اور اس کے محسوس کرنے کے انداز کو بھی بدل دیتی ہے۔ اب وہ صرف وہ بچی نہیں رہتی وہ جو ہر بات پر ہنس دیتی تھی، بلکہ وہ ہر لفظ کو محسوس کرنے لگتی ہے، ہر رویے کو دل پر لینے لگتی ہے اور ہر خاموشی کے پیچھے ایک مطلب تلاش کرنے لگتی ہے۔ اسی نازک مرحلے پر اگر ماں کی طرف سے وہ نرمی، وہ توجہ اور سنجیدگی نہ ملے جس کی اسے ضرورت ہوتی ہے، اگر باپ کی طرف سے وہ شفقت، وہ تحفظ کا احساس، وہ محبت نہ ملے جو اس کے دل کو مضبوط بنائے، اگر بہن بھائی اس کے جذبات کو سمجھنے کے بجائے اسے نظر انداز کر دیں تو اس کے اندر ایک خاموش خلا پیدا ہونے لگتا ہے۔ یہ خلا شور نہیں کرتا، یہ چیختا نہیں، یہ بس اندر ہی اندر بڑھتا ہے اور اپنے دل کی بات کہنے کے لیے کسی کو ڈھونڈتی ہے، کوئی ایسا جو اسے سنے، جو اس کی بات کو اہمیت دے، جو اس کے احساسات کو رد نہ کرے۔ لیکن جب گھر میں اسے یہ سب نہ ملے تو اس کا دل آہستہ آہستہ گھر سے ہٹنے لگتا ہے۔ پھر وہی بیٹی جو کبھی اپنے ہر راز اپنی ماں کو بتاتی تھی اب خاموش ہو جاتی ہے، وہ اپنے جذبات کو دل میں رکھتی ہے اور پھر کسی نہ کسی راستے سے انہیں باہر نکالنے کی کوشش کرتی ہے۔ آج کے دور میں وہ راستہ اکثر موبائل، سوشل میڈیا اور باہر کے لوگوں کی شکل میں سامنے آتا ہے۔ وہاں آپ اسے کوئی ایسا مل جاتا ہے جو اس کی بات سن لیتا ہے، اس کی تعریف کر دیتا ہے، اس کے احساسات کو اہم سمجھ لیتا ہے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں اس کا دل اس طرف مائل ہونے لگتا ہے۔ یہ مائل ہونا ایک دم نہیں ہوتا، یہ ایک جہاں وہ اندر سے اسے تعلق و حقیقت سمجھنے لگتی ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے یہاں سے نہیں کہ وہ باہر کیوں دیکھ رہی ہے، اصل سوال یہ ہے کہ اسے اندر کیوں نہیں ملا۔ جب گھر میں ایک بیٹی کو وہ ایموشنل سیفٹی نہیں ملتی جو اس کی عمر کا سب سے بڑا تقاضا ہوتا ہے، وہ غیر محسوس طریقے سے باہر کی دنیا کو ایک الٹرنیٹو سمجھنے لگتی ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتی کہ وہ غلط کر رہی ہے، وہ صرف یہ محسوس کرتی ہے کہ
اسے یہاں اسے سنا جا رہا ہے، سمجھا جا رہا ہے، اپریشیٹ کیا جا رہا ہے، اور انسانی فطرت یہی ہے کہ جہاں اسے ویلیو ملے وہ دل وہاں جھکنے لگتا ہے۔ اس عمر میں بیٹی صرف کھانا کپڑے نہیں چاہتی، وہ چاہتی ہے کہ اسے سمجھا جائے، اس کی خاموشی کو پڑھا جائے، اس کی اداسی کو محسوس کیا جائے۔ جب وہ بولے بغیر بھی سمجھے جائے تو وہ مضبوط ہوتی ہے، لیکن جب وہ بولے اور پھر بھی نہ سمجھی جائے تو اندر سے ٹوٹنے لگتی ہے۔ یہ ٹوٹ پھوٹ آہستہ آہستہ اس کو اس مقام پر لے جاتی ہے جہاں وہ اپنی ایموشنل باہر تلاش کرنے لگتی ہے، وہ کسی ایسے شخص کی طرف جھکنے لگتی ہے جو اسے یہ احساس دلائے کہ وہ اہم ہے، وہ اسپیشل ہے، وہ دیکھی جا رہی ہے۔ یہیں سے ایک خطرناک ایموشنل پیٹرن شروع ہوتا ہے۔ وہ گھر میں کم اور باہر زیادہ جڑنے لگتی ہے۔ وہ اپنے دن کے چھوٹے چھوٹے حصے کسی باہر والے تعلق کے ساتھ شیئر کرنے لگتی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ یہ ہی وہ جگہ ہے جہاں اسے سکون مل رہا ہے، حالانکہ حقیقت میں وہ صرف ایک کمی کو پورا کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے، وہ کمی جو اصل میں گھر میں پوری ہونی چاہیے تھی۔ یہ پورا عمل ایک دن میں نہیں ہوتا، یہ ایک ایسا سفر جو نظر نہیں آتا لیکن اندر ہی اندر مکمل ہو جاتا ہے، اور جب تک والدین کو احساس ہوتا تب تک وہ ایموشنل برج پہلے ہی کہیں اور بن چکا ہوتا ہے۔ محترم خواتین و حضرات، جب بیٹی اسی نازک عمر یعنی 14 سے 20 سال کے درمیان پہنچتی ہے تو اس کا دماغ اور دل دونوں ایک ایسے مرحلے سے گزرتے ہیں جہاں وہ خود کو تلاش کر رہی ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسی جگہ جہاں وہ یہ سمجھنے کی کوشش کرتی ہے کہ وہ کون ہے، اس کی ویلیو کیا ہے اور لوگ اسے کیسے دیکھتے ہیں۔ اگر اس وقت گھر کا ماحول اس کے لیے ایموشنل سیفٹی فراہم کرے تو وہ مضبوط شخصیت بن کر سامنے آتی ہے، لیکن اگر اسی وقت اسے اگنور کیا جائے، اس کے جذبات کو اوور ریئیکٹ سمجھا کر رد کر دیا جائے یا اس کی باتوں کو سنجیدگی سے نہ لیا جائے تو اس کے اندر ایک خاموش کنفیوژن شروع ہو جاتی ہے۔ یہ کنفیوژن آہستہ آہستہ اس کی سوچ کو بدل دیتا ہے۔ وہ ہر تعلق کو ایک نئے زاویے سے دیکھنے لگتی ہے۔ ماں کی ایک خاموشی سے ریئیکشن لگنے لگتی ہے، بات کی سختی اسے ڈسٹینس محسوس ہونے لگتی ہے، اور بہن بھائیوں کی مصروفیت اسے وہ یہ نہیں سمجھ پاتی کہ اصل مسئلہ کیا ہے، لیکن وہ یہ ضرور محسوس کرتی ہے کہ مجھے سمجھا نہیں جا رہا۔ یہی احساس سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے کیونکہ یہ انسان کو اندر سے باہر کی دنیا کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ اس دوران سوشل میڈیا ایک بہت بڑا رول ادا کرنے لگتا ہے۔ وہاں اسے ہر وقت اٹینشن ملنے لگتی ہے، کہیں لائکس، کہیں کمنٹس، کہیں تعریف، اور کہیں ایسے لوگ جو اس کے معمولی سے شیئر کو بھی بہت خاص بنا دیتے ہیں۔ یہ سب اس کی دماغ میں ایک آرٹیفیشل ایکٹ کرتا ہے۔ وہ سوچنے لگتی ہے شاید اصل دنیا وہ نہیں جو گھر میں ہے، بلکہ وہ ہے جہاں اسے سنا جا رہا ہے، دیکھا جا رہا ہے اور اپریشیٹ کیا جا رہا ہے۔ یہیں سے اس کے اندر ایک سٹیبل شفٹ شروع ہوتا ہے جہاں وہ گھر کی خاموش محبت کو کم اور باہر کی شور والی اٹینشن کو زیادہ اہم سمجھنے لگتی ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں ایموشنل ڈپالس ہونے لگتی ہے، کہیں کسی ایک شخص یا چند لوگوں کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہونے لگتی ہے جو اسے وقت دیتے ہیں، اس کی بات سنتے ہیں اور اسے یہ احساس دلاتے ہیں وہ خاص ہے۔ یہ آہستہ آہستہ اس کے دل میں ایک ضرورت بن جاتی ہے اور وہ اس اٹینشن کے بغیر ادھوری محسوس کرنے لگتی ہے۔ یہ وہی لمحہ ہوتا ہے جہاں وہ محبت کو الگ کر پاتی ہے، ہر اٹینشن کو محبت سمجھنے لگتی ہے۔ گھر میں اگر اسی وقت ماں باپ اسے سمجھنے کے بجائے سختی یا طنز کا سامنا کروائیں تو وہ مزید دور ہو جاتی ہے۔ اس کے دل میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ یہاں مجھے نہیں سمجھا جاتا، اور جب یہ یقین مضبوط ہو جائے تو وہ پھر گھر کی ہر بات اسے غیر ضروری لگنے لگتی ہے۔ وہ اپنے فیصلے خود کرنے لگتی ہے، اپنی دنیا خود بنانے لگتی ہے۔ وہ اپنی ایموشنل کسی اور جگہ فل کرنے
کی کوشش کرنے لگتی ہے۔ یہ بھی ضروری نہیں کہ یہ سب کسی بڑے یا واضح تعلق کی شکل میں ہو، اکثر یہ ایک سٹیبل ایموشنل ہوتا ہے۔ کوئی ایسا شخص جو اسے سن لے، کوئی ایسا جو اس کی بات کو اہم سمجھے، کوئی ایسا جو اسے یہ احساس دے کہ وہ اکیلی نہیں ہے۔ لیکن خطرہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایموشنل کمفرٹ کو ٹرول سمجھنے لگتی ہے، حالانکہ وہ صرف ایک ایسے مرحلے پر اس کے اندر سیلفی ایسٹم بھی کرنے لگتی ہے۔ کبھی وہ خود کو بہت خوش محسوس کرتی ہے اور کبھی بہت کمزور، کبھی ایسا لگتا ہے کہ وہ سب کی توجہ کا مرکز ہے، اور کبھی وہ خود کو بالکل اکیلا محسوس کرتی ہے۔ اس بات کا ثبوت ہوتی ہے کہ اس کے اندر کمزوری ہو رہی ہے۔ کون سی کمزوری ہو رہی ہے؟ اور جب کوئی انسان ایموشنل گراؤنڈ نہ پائے تو وہ باہر کی ہر چیز سے آسانی سے متاثر ہو جاتی ہے۔ اگر اسی وقت گھر والے اس کے ساتھ جھجھٹ کے بجائے، جھگڑے کے بجائے اس کے قریب ہو جائیں، اس کی بات سنیں، اس کو موڈ کو سمجھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور یہ راستہ بدل سکتا ہے۔ لیکن اگر اس کے برعکس اسے بار بار یہ احساس دلایا جائے کہ وہ اوور ریئیکٹ کر رہی ہے، تو وہ آہستہ آہستہ اپنی دنیا گھر سے باہر شفٹ کر دیتی ہے۔ بیٹی باہر اس لیے نہیں جاتی کہ وہ گھر کو چھوڑنا چاہتی ہے، بلکہ اس لیے جاتی ہے کہ اسے وہاں وہ ایموشنل نہیں ملتا۔ اس کی عمر کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہ جو محبت اسے پیرنٹس سے ملنی چاہیے وہ اسے نہیں ملتی۔ جہاں پیرنٹس اس کے ساتھ کھڑے ہونے چاہیے وہاں وہ طنز کرتے ہیں، اور اسی طنز کی وجہ سے اکثر جو بیٹیاں ہیں وہ ایسے راستوں پہ نکل پڑتی ہیں جہاں ان کے لیے سیف نہیں ہوتا۔ تو میری گزارش رہے گی ہر اس ماں باپ سے، اس پیرنٹس سے، ہر پیرنٹس سے جن کی بچیاں 14 سے 20 سال کی عمر میں ہیں، وہ اس عمر کی بچیوں کے ساتھ زیادہ اخلاق سے پیش آئیں اور دوستانہ تعلق ان کے ساتھ قائم کریں، اور گھر میں ان کو ایسا ماحول دیں کہ ان کو باہر کی ضرورت ہی نہ پڑے، کیونکہ 14 اور 20 سال کی عمر ایک ایسی ہوتی ہے جہاں وہ خود کوئی فیصلہ نہیں لے سکتی کہ یہاں میرے لیے غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے۔ وہ اس وجہ سے باہر چل جائے۔ اگر وہاں پر پیرنٹس، خاص کر ماں، اس کی طرف توجہ دیتی ہے تو پھر وہ بچی انشاءاللہ کچھ ایسا نہیں کرے گی، نہ باہر کی دنیا میں شامل ہوگی، بلکہ وہ ماں کے ساتھ جب 20 سال سے اس کی عمر گزر جائے گی تو وہ خود جو ہے میچور ہو جائے گی اور اچھا برا سمجھنے لگے گی۔ اگر میری باتیں آپ کو اچھی لگی ہوں تو ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور ہاں، کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔